تو ہیرا شہر فتح ہو چکا ہے، جنگ کا شور اب تھم گیا ہے، اور خالد بن ولید وہ اب صرف ایک جنرل نہیں بلکہ ایک گورنر ہیں۔ بالکل، اور یہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے۔ ایک جیتی ہوئی سلطنت کو چلانا۔ جی، اور اس عظیم فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا قدم بہت بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے اپنی پوری فوج کے ساتھ شکرانے کے طور پر 8 رکعت نفل ادا کیے۔ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ کامیابی ان کی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنی فوج سے ایک بہت ہی مختصر لیکن بہت طاقتور خطاب کیا۔ اور اس خطاب میں جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے صرف اپنی بہادری کی بات نہیں کی، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے جنگ موتا کا ذکر کیا۔ جی، جنگ موتا، وہ مشہور لڑائی جہاں وہ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی رومی فوج کے خلاف ڈٹے رہے تھے، اور لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ جی، یہ ایک طرح سے وہ اپنی فوج کو یاد دلا رہے تھے کہ ہم کس طرح کے مشکل حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بہادری کا ذکر کرنے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے دشمن کی تعریف کی۔ اچھا، آتش پستروں کی؟ جی، زرتشتیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی بہادر قوم سے مقابلہ نہیں کیا۔ یہ تو ایک بڑے کمانڈر کی نشانی ہے، اپنے دشمن کی طاقت کو بھی تسلیم کرنا۔ بالکل، اور پھر انہوں نے اپنی تقریر کا نچوڑ بیان کیا کہ دیکھو، فتح اور شکست انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جی، اس لیے کبھی غرور مت کرنا۔ اور پھر وہ فیصلہ کن جملہ کہا، ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا، جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ جنگ کے بعد کے مناظر بھی بہت اہم ہوں گے، شہداء، زخمی، بہت ایموشنل تھے۔ شہداء کے لیے دعائیں ہوئیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئیں، اور جو جنازے تھے، آپ سوچیں اپنے گھر سے ہزاروں میل دور، ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ اور جب یہ سب ہو گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے شہر کا انتظام سنبھالا۔ جی، وہ ایک بڑی عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں ہیرا کے تمام رئیس اور سردار قیمتی تحفے لیے کھڑے تھے۔ اچھا، موتی، ہیرے، جواہرات۔ مدینہ سے آئے ہوئے مجاہدین تو حیران رہ گئے۔ ان کے لیے تو یہ ایک بالکل نئی دنیا ہوگی، اتنی دولت۔ بالکل، لیکن خالد رضی اللہ کا رد عمل اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انہوں نے وہ تمام تحفے قبول تو کر لیے، لیکن ان میں سے ایک بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ سب کچھ مدینہ بھجوا دیا؟ سب کچھ سیدھا ریاستی خزانے میں۔ یہ صرف ذاتی ایمانداری نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا سیاسی پیغام تھا کہ اب پرانا دور ختم ہو گیا۔ اور مدینہ سے خلیفہ حضرت ابو بکر کا جواب بھی، وہ بھی اسی اصول کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، ان کا پیغام آیا کہ اگر یہ تحائف مال غنیمت ہے، یعنی جنگ میں جیتا ہوا مال، تب تو ٹھیک ہے، بالکل، لیکن اگر تحفے ہیں تو پھر ان کی قیمت لگوا کر یا تو اسے جزیہ یعنی ٹیکس میں شمار کیا جائے، یا اگر ٹیکس وصول ہو چکا ہے تو یہ رقم ان لوگوں کو واپس کر دی جائے۔ ناقابل یقین ہے، مطلب آپ نے جس قوم کو شکست دی ہے، آپ ان کے تحفوں کے بھی پیسے واپس کر رہے ہیں۔ جی، اور خالد رضی اللہ نے واقعی ان سرداروں کو بلوا کر ان کے تحفوں کی قیمت ادا کی۔ کمال ہے۔ اچھا، خالد کا یہ کردار صرف انتظامی معاملات تک ہی محدود نہیں تھا، ایک اور بہت دلچسپ قصہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے ایک ذاتی وعدے کا۔ جی، یہ کہانی کئی سال پرانی ایک محفل سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور فارس کی سلطنت کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسی دوران ہیرا کے رئیس عبد المسیح کی بیٹی کرام کی خوبصورتی کا بھی ذکر ہوا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ایک منٹ، تو اس محفل میں ایک صحابی تھے، سویل رضی اللہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر ہیرا فتح ہو گیا تو کرام مجھے دی جائے۔ جی، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، آج کے دور سے دیکھیں تو یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا مطلب ایک انسان کو جنگی مال کے طور پر وعدہ کیا جا رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس زمانے کے جنگی رواجوں میں فاتح قوم مفتوح قوم کے لوگوں کو غلام بنا لیتی تھی۔ اسلام نے آ کر اس نظام کو ختم تو نہیں کیا، لیکن اس کی حوصلہ شکنی کی اور غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ اچھا، تو اس خاص واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مذاق کے انداز میں فرمایا، ٹھیک ہے، ہیرا فتح ہوا تو کرام تیری۔ یہ ایک بہت ہی غیر رسمی بات چیت تھی۔ اور اب کئی سال بعد جب ہیرا واقعی فتح ہو گیا تو وہی سہیل الطاف
جو اب ایک ادھیڑ عمر سپاہی تھے وہ خالد پاس پہنچ گئے جی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعدہ یاد دلایا۔ اب خالد کے لیے تو یہ ایک عجیب صورتحال ہوگی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا ایک پرانا وعدہ جو شاید مذاق میں تھا، اور دوسری طرف ایک شہر کے سردار کی بیٹی۔ انہوں نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لیکن قانون تو قانون ہے۔ بالکل، انہوں نے اسلامی قانون کا اصول لاگو کیا۔ انہوں نے سہیل سے کہا، گواہی ضروری ہے، کیا کوئی ہے جو تصدیق کر سکے کہ یہ بات ہوئی تھی؟ اور سہیل کو فوج میں سے ہی 2 گواہ مل بھی گئے۔ جی، تو اب وعدہ پورا کرنا لازمی ہو گیا۔ خالد نے عبد المسیح کو بلایا اور کہا کہ انہیں اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی۔ عبد المسیح نے بھی اسے قبول کر لیا۔ لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ تو اب آتا ہے۔ جی، جب یہ حکم کرام تک پہنچا تو اس کا رد عمل کمال کا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ اچھا؟ اس نے کہا، اس نے یقیناً میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی۔ وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے جس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ بات کب کی ہے۔ یعنی وہ خود اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بالکل، اور جب کرام کو خالد کے سامنے لایا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ ایک بوڑھی خاتون تھیں، چہرے پر جھریاں اور بال بالکل سفید۔ مورخین نے ان کی عمر 60 سے 80 سال کے درمیان لکھی ہے۔ اوہ، تو سہیل نے جب انہیں دیکھا، لیکن پھر انہیں اچانک ایک خیال آیا۔ جی، انہوں نے فوراً پینتھرا بدلا اور کہا، یہ لونڈی ہے، اگر یہ آزادی چاہتی ہے تو اسے مجھے رقم ادا کرنی ہوگی۔ اچھا۔ کرام نے پوچھا، کتنی رقم؟ سہیل نے کہا، 1000 درہم۔ 1000 درہم؟ کرام یہ سن کر مسکرائیں، اپنی خادمہ کو اشارہ کیا اور اس نے فوراً 1000 درہم کی تھیلی لا کر سہیل کے حوالے کر دی۔ سہیل نے تو زندگی میں اتنی بڑی رقم ایک ساتھ نہیں دیکھی ہوگی۔ بالکل، وہ تو جیسے سکتے میں آ گئے۔ اور بعد میں وہ اپنے ساتھیوں کو بڑی شان سے بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ دھوکہ تو ہوا، لیکن دیکھو میں نے 1000 درہم کما لیے۔ جی، جس پر ان کے ساتھیوں نے ہنس کر کہا کہ تم ایک امیر خاندان کی عورت سے کئی 1000 درہم بھی مانگ سکتے تھے۔ اور اس پر سہیل کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، میں تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں 1000 درہم سے بڑی کوئی رقم ہوتی ہی نہیں۔ کمال کی سادگی ہے۔ یہ قصہ تو اپنی جگہ دلچسپ ہے، لیکن اصل کہانی شاید یہ ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کے بعد کیا کیا۔ انہوں نے مقامی سرداروں کو ہی حکومت چلانے کی ذمہ داری دے دی۔ یہ تو اس زمانے کے حساب سے ایک انقلابی قدم تھا، ہے نا؟ یہ صرف انقلابی نہیں تھا، یہ انہرڈ آف تھا، مطلب کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا؟ اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ رومن اور فارسی سلطنتیں جب کوئی علاقہ فتح کرتی تو وہاں اپنے گورنرز بٹھاتی تھیں، مقامی کلچر کو دبا دیتی تھیں اور عوام پر بھاری ٹیکس لگاتی تھیں۔ جی، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سب کو الٹ دیا۔ انہوں نے مقامی سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا، یہ علاقہ اب بھی تمہارا ہے، تم ہی اسے چلاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ بہت واضح تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم میں ان لوگوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، رعایا کو اپنی اولاد سمجھو۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام کا مقصد زمین پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ لوگوں کے دل جیتنا ہے۔ اور جب آپ دل جیت لیتے ہیں تو انہیں دھوکہ نہیں دیتے بلکہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا فوری اثر کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے اس نئے نظام کو قبول کیا؟ فوراً مفتوحہ علاقوں کے لوگ جو کل تک مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے وہ ان کے سب سے بڑے حامی اور مددگار بن گئے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی حکومت دیکھی تھی جو ان پر ظلم کرنے کے بجائے ان کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے۔ صحیح، یہ صرف اچھی اخلاقیات نہیں تھیں، یہ ایک شاندار سیاسی حکمت عملی تھی۔ اب ہیرا میں تو یہ ہو رہا تھا، لیکن آس پاس کی جو عیسائی بستیاں تھیں وہ ابھی بھی مسلمانوں کو ایک خطرہ سمجھ رہی تھیں۔ جی، ہیرا کے قریب دیر ناطف نامی ایک بڑی عیسائی بستی تھی۔ وہاں کا پادری سالوبہ بن نستونہ صرف ایک مذہبی پیشوا ہی نہیں تھا، بالکل، بلکہ جنگی فنون کا ماہر بھی مانا جاتا تھا۔ جی، یہ لوگ مسلمانوں سے لڑے تھے اور بری طرح شکست کھا چکے تھے، جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ تو ان کا اگلا پلان تھا کہ رات کو چھپ کر حملہ کرے، یعنی شب خون۔ بالکل، ان کے کچھ سرداروں نے سالوبہ سے اجازت مانگی، لیکن سالوبہ نے انہیں روک دیا۔ اچھا۔
اور یہاں ہمیں مسلمانوں کے کردار کے بارے میں ایک ایسی گواہی ملتی ہے جو خود ان کے دشمن کی زبان سے ہے۔ ایک سردار نے میٹنگ میں خود اعتراف کیا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ ہم نے مسلمان سپاہیوں کو ورغلانے کے لیے خوبصورت لڑکیاں ان کے راستے میں بھیجیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ واقعی؟ جی، وہ یا تو نظریں جھکا کر گزر جاتے یا ہنس پڑتے۔ یہ تو زبردست بات ہے، یعنی وہ لوگ ہر طرح کے حربے آزما رہے تھے۔ ہر طرح کے۔ اس سردار نے یہاں تک کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ گشتی سنتریوں یعنی پیٹرولنگ گارڈز اور خود خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے بھی لڑکیوں کو استعمال کریں، لیکن ان کے سپاہیوں کے مضبوط کردار کو دیکھ کر ہماری ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس موقع پر سالوبہ نے جو بات کہی وہ اس کی ذہانت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے ایک بہت گہری بات کہی۔ اس نے کہا، اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پھر اس نے ایک اور انکشاف کیا کہ کچھ دن پہلے 2 مسلمان جاسوس میرے گرجے میں آئے تھے۔ میں نے انہیں پہچان لیا تھا لیکن انہیں گرفتار نہیں کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو وہ میرے گرجے کو تباہ کر دیتے۔ اس نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے۔ تو سالوبہ نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں سے ٹکرا کر صرف تباہی ہی ملے گی۔ وہ اس سے ایک قدم آگے چلا گیا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے تمام عیسائی سرداروں کو جمع کیا اور ایک تقریر کی جس میں اس نے مسلمانوں کے نظام کی تعریف کی۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، انہوں نے ہمیں مکمل مذہبی آزادی دی ہے اور ہماری عبادت گاہوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ انہوں نے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچایا، اور فارسیوں کے ظلم کا بھی خاتمہ کر دیا۔ جی، اور سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، حالانکہ وہ فارسیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑے تھے۔ بالکل۔ سالوبہ نے کہا، یاد کرو، ہم ان کے خلاف لڑے تھے لیکن انہوں نے بدلے میں ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کہنے کے بعد اس نے اعلان کیا، تمہاری سلامتی کا راستہ یہی ہے، میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ 10,000 دینار لے کر خالد کے پاس گئے، وہی رقم جو انہیں فارسی بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بطور رشوت دی تھی۔ بہت سمبولک تھا۔ اس کے بعد ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کی شرائط بھی بہت اہم ہوں گی۔ بہت۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جزیہ یعنی ٹیکس صرف ان غیر مسلم شہریوں سے لیا جائے گا جو کمانے کے قابل ہیں اور آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب غریب، بوڑھے، بچے، یہ سب مستثنا تھے؟ جی، اور مذہبی پیشوا بھی۔ یہ صرف ایک ٹیکس نہیں تھا، یہ ایک سماجی معاہدہ تھا، سوشل کانٹریکٹ۔ اور اس ٹیکس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے مسلمانوں پر ان کی بستیاں، ان کی جان، مال اور عبادت گاہوں کی ہر طرح سے حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ یعنی مکمل تحفظ۔ جی، اور ان پر فوجی خدمت کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس معاہدے کا اثر تو پھر پورے علاقے پر پڑا ہوگا؟ ایک دم۔ جب علاقے کے دوسرے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ سالوبہ جیسی بڑی اور قابل احترام شخصیت نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب بھی ایک ایک کر کے ہیرا پہنچے اور اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر مزید خون خرابے کے صرف اپنے کردار، انصاف اور ایک بہتر نظام کی پیشکش سے پورے علاقے میں امن قائم کر دیا۔ جی، انہوں نے مقامی سرداروں کو ہی ان کے عہدوں پر برقرار رکھا اور ساتھ ہی علاقے میں فوجی دستے پھیلا دیے تاکہ کوئی بغاوت سر نہ اٹھا سکے۔ تو ہیرا کی فتح صرف تلوار کے زور پر نہیں ہوئی تھی، یہ کردار کی فتح تھی، انصاف کی فتح تھی، اور ایک بالکل نئے سیاسی ویژن کی فتح تھی۔ بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے، اور ایسے ہی معلومات سے عرب بھرا کا صحرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔